أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم پر 2 ادوار ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں سرکشی کرو گے، فساد برپا کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو لعب اور کھیلوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ بنی اسرائیل کے اوپر مختلف ادوار آتے رہے، لیکن 1400 قبل مسیح بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ صحرائے سینا میں جبل طور کے پاس پڑاؤ کے زمانے میں آپ کو تورات بھی عطا کی گئی، وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف کوچ کرنے اور فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا گیا۔ جہاد کے اس حکم سے انکار کی پاداش میں بنی اسرائیل کو صحرا نوردی کی سزا ملی۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ پھر اسی موقع پر بنی اسرائیلیوں کی نئی نسل تیار ہوئی جو بہادر جفا کش بنے، مجاہد بنے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین فتح ہو گیا۔ فلسطین کا جو شہر سب سے پہلے فتح ہوا وہ اریحا تھا۔ فلسطین کے فتح کے بعد ایک بنیادی غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ایک مضبوط اور مرکزی حکومت بنانے کے بجائے حضرت یوشع بن نون کے بعد یہ علاقہ بنی اسرائیلیوں کے 12 قبیلوں میں آپس میں بانٹ لیا اور ہر قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں نہ صرف بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھی، بلکہ بہت جلد انہوں نے آپس میں بھی جھگڑنا، لڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے زیر تسلط علاقے بہت جلد انتشار کا شکار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شام، اردن کے ہمسایہ علاقوں میں بھی بسنے والے مشرک اقوام نے ان پر تسلط حاصل کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ جالوت ان پہ حملہ آور ہوا، ان پہ ظلم کیے اور ان کو تباہی اور ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر ایک وقت میں حضرت سمیل علیہ السلام کے زمانے میں حضرت طالوت جب بادشاہ مقرر ہوئے تو انہوں نے مقابلہ کیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو حضرت طالوت دوبارہ بنی اسرائیلیوں کو جب فتح نصیب ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، تو یہ دور آگے ان کا عروج والا دور تھا، اور یوں سمجھیں کہ اگلا دور ان کا ایک تاریخی دور رہا، جس میں 16 سالہ حضرت طالوت کی حکومت رہی، 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی، اور 40 سال اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تاریخی اور انسانی
تاریخ میں سب سے بڑی اور منظم حکومت قائم رہی۔ یہ دور نسبتاً تمام ادوار کا ان کا بلندیوں والا تھا۔ پھر یہ پستی میں چلے گئے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، تعلیمات نبوی کا ان سے انحراف کیا، تو پھر ان پر بخت نصر جیسا بادشاہ ظالم جابر حکمران مسلط ہوا۔ پھر بیت المقدس کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، ان کے بڑے بڑے محلات ختم ہوئے اور کھنڈرات ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لے کر وہ عراق میں قید کر دیا، اسیر کر دیا۔ ایک صدی تک ان کا یہ اسیری کی زندگی گزرنے کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو ان کا جس کا تذکرہ وہ سورہ بقرہ میں او کالذی مر علی قریۃ میں ذکر ہے۔ پھر دوبارہ ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں عروج ملا، لیکن یہ قوم اسی طرح یہ ہمیشہ ناشکری کرتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر پستی کی طرف چلے گئے، پھر ان پہ ظالم حکمران مسلط ہوا۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صدی پہلے جب یہ ان کا ہیکل بیت المقدس قبلہ گویا کہ ان کا پھر مسمار ہو گیا تھا، اور اس وقت کے بعد یہ پستی میں رہے، ہمیشہ کہیں بڑی منظم حکومت نہیں بنا سکے، لیکن سازشی دماغ ان کا کام کرتا رہا، اور اب تک اس وقت تک وہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں تو نہیں چڑھا، لیکن اب جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ دوبارہ ہم سارے کی ساری حاصل کریں، تو ان سازشوں سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کو فکر مند رہنا پڑے گا۔ اللہ ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔